الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، خصوصا على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنی علما. سورہ بلد 30واں پارہ، اس کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی عجز و انکساری سے استدعا ہے کہ اللہ مجھے ان آیات کے مطابق کما حقہ گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وبعدہ ہم سب کو قرآن و سنت کے عین مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے سورہ بلد کے اندر ارشاد فرمایا، الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے نہیں بنائی ہیں ان کے لیے 2 آنکھیں؟ 2 آنکھیں میں نے نہیں دی ہیں. ولسانا وشفتین، کیا میں نے زبان نہیں دی ہے اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیا میں نے نیکی کا اور برائی کا راستہ نہیں بتا دیا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں آنکھیں بھی دے دی ہیں، بولنے والی زبان بھی دے دی، ہونٹ بھی دے دیے، اور راستے بھی تمہیں ہم نے 2 بتا دیے ہیں، نیکی کا اور برائی کا.
اس کائنات میں بے شمار عجائبات ہیں، بے شمار عجائبات ہیں، لیکن ان بے شمار عجائبات میں سب سے بڑا جو عجوبہ ہے نا، وہ انسان ہے، انسان ہے۔ توجہ اس عجوبے کی طرف اس لیے نہیں ہوتی کہ روزانہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ اور عجوبہ کیسا ہے؟ اللہ کہتے ہیں الم نخلقکم من ماء مہین، ذلیل پانی سے نہیں پیدا کیا تمہیں؟ الم نخلقکم من ماء مہین، ذلیل پانی، گندا پانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہاتھ لگاتے ہو اس کو؟ نہیں نہ لگاتے اس گندے پانی کو ہاتھ، جسم پر کپڑے پر لگ جائے تو پلید ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہماری قدرت کو دیکھو نا، جب اس گندے پانی سے وجود پیدا کرتے ہیں تو سب چومنے لگ جاتے ہیں، اسے چاٹنے لگ جاتے ہیں، چچا بھی، ماں بھی، بابا بھی۔ الم نخلقکم من ماء مہین، یہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ عجوبہ نہیں ہے کہ جسے ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتے، جسم پر کپڑے پر لگ جائے تو پلید ہے۔ اس عجوبے سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بنایا تو اسے چاٹنے لگ گئے ہو، چومنے لگ گئے ہو۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس غلیظ قطرے سے آزاد، دیکھو میں نے کیسے کیسے بنا دیے انسان کے وجود میں، کیسے اعضاء بنائے ہیں۔ کبھی اللہ زبان کا تذکرہ کر رہے ہیں، کبھی اللہ ہونٹوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، کبھی اللہ کانوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، کبھی اللہ دل کا تذکرہ کر رہے ہیں، پاؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک ایک چیز وجود کے اندر دیکھو نا۔ اللہ کہتے ہیں غور و فکر کرو، غور و فکر کرو اپنے جسم کے اندر کہ کیسی کیسی نعمتوں سے میں نے تمہیں مزین کر دیا ہے، کیسی نعمتوں سے مزین کر دیا ہے۔ انسان کے وجود کے اندر کسی عضو میں کمی آ جائے، درد شروع ہو جائے، پھر انسان کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ بھی کچھ چیز ہے۔ دان کتنا قیمتی ہے، کان کتنا قیمتی ہے، پھر انسان کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں غفلت میں ساری زندگی گزار دیتے ہو، غفلت میں ساری زندگی گزار دیتے ہو۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، یہ انسان کے وجود میں جتنے بھی اعضاء ہیں نا، جتنے بھی اعضاء، ان اعضاء میں سب سے بڑا عضو کون سا ہے جس کو سارے اعضاء پر اللہ نے فوقیت بخشی ہے، عظمت بخشی ہے؟ وہ کون سا عضو ہے جی؟ وہ زبان کا عضو ہے۔ وہ کون سا عضو ہے؟ زبان۔ اگر انسان زبان کی اطاعت کرتا ہے نا، اور اس کے اطاعت کی وجہ سے دخول جنت ہے نا، وہ اس زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کس کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتا ہے؟ وہ زبان کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتا ہے جی۔ اللہ اکبر۔ حجم اس کا کتنا چھوٹا ہے، زبان کا حجم کتنا چھوٹا ہے، کتنا مختصر ہے، لیکن اس کی اطاعت کی انتہا کا درجہ دیکھیں۔ اس کی اطاعت اگر صحیح معنی میں کی جائے تو دخول جنت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن اس کے مد مقابل اس کا گناہ انسان کو کافر بنا کے رکھ دیتا ہے۔ انسان زبان کا گناہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ زبان کے اندر اللہ رب العزت نے، ذرا توجہ سے آپ نے گفتگو سننی ہے، اس زبان کے اندر اللہ رب العزت نے باقی اعضاء کے مقابلے میں ایسی خصوصیت رکھی ہے، باقی اعضاء کے مقابلے میں
زبان کے اندر ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ اللہ نے زبان کو باقی سارے اعضاء پر ممتاز کر دیا ہے. ممتاز کس وجہ سے کیا؟ کس وجہ سے کیا؟ کہ چاہے کوئی موجود ہے یا عدم ہے، غائب ہے، چاہے کوئی چیز موجود ہے یا غائب ہے، چاہے کوئی خیالی ہے یا حقیقی ہے، وہ اس زبان پر آ جاتی ہے. وہ اس زبان پر کیا ہو جاتی ہے؟ آ جاتی ہے. خیالی پلاؤ لوگ نہیں بناتے. اب بندہ زبان سے کہے میں ملک پاکستان کا بادشاہ بن جاؤں، یہ خیالی پلاؤ. یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اب زبان سے میں بادشاہ بن جاؤں، میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لوں. اب زبانی خیالی پلاؤ، ہر چیز اس پر آ جاتی ہے. خیالی پلاؤ بھی آ جاتے ہیں، حقیقت بھی اس پر آ جاتی ہے. لیکن اس کے مد مقابل جو دوسرے اعضاء ہیں نا، دوسرے اعضاء، دیکھو آنکھ ہے، آنکھ وہی چیز دیکھے گی جو نظر آئے گی. اب آپ یہاں بیٹھے ہیں نا مسجد کے اندر، آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے، پنکھے نظر آ رہے ہیں، ہر چیز، لیکن دیوار کے آگے کچھ نظر نہیں آتا. آنکھ وہی دیکھے گی جو نظر آتا ہے. کان وہی سنے گا جو آواز آتی ہے. آواز نہ آئے تو کان سنے گا؟ کان نہیں سنے گا. ہاتھ اسی کو محسوس کرے گا، ہاتھ اسی کو محسوس کرے گا جس کا وجود ہوگا. اگر ایک چیز کا وجود نہیں ہے تو ہاتھ اس کو کیا محسوس کرے گا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ جو زبان ہے، زبان، اس کو باقی سارے اعضاء پر اللہ رب العزت نے فوقیت بخشی ہے، امتیاز دے دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ زبان کا خطرہ بہت عظیم ہے. یہی وجہ ہے کہ اس زبان کا خطرہ، جس کا حجم بالکل مختصر ہے، اس کا خطرہ بہت عظیم ہے. امام الانبیاء نے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ نے فرمایا انہوں نے نہیں رکنا، اللہ نے فرمایا انہوں نے نہیں رکنا، بس ڈر جانا اس کے استعمال سے، اس نے نہیں رکنا. یہ تو جو دو ہیں انہوں نے لکھنا ہی لکھنا ہے. اللہ نے فرمایا ڈر جانا، زبان کو استعمال کرتے ہوئے ڈر جانا، اس کا خطرہ بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے. اللہ نے فرمایا اس خطرے سے بچنے کے لیے ایک واحد راستہ ہے. زبان کو اگر اس خطرے سے بچانا ہے نا، دائرہ کار اس کا بڑا وسیع ہے نا، زبان کا بہت وسیع دائرہ کار ہے. اگر زبان کو خطرے سے بچانا ہے تو دو کام کرنے ہوں گے. پہلا کام ہے قلت کلام، کم بولنا ہے. اس زبان کو اگر آپ نے خطرے سے بچانا ہے تو پہلی چیز ہے قلت کلام، یعنی کم بولنا، کم بولنا. اور دوسری چیز ہے کثرت الصمت، خاموش رہنا. دوسری چیز کیا ہے؟ خاموش رہنا. زبان کو خطرے سے بچانا ہے، کم کلام کرنا، اور دوسری چیز ہے خاموش رہنا. اب ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا. اس حدیث کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اسی پر ساری بات کروں گا میں. آپ امام الانبیاء نے فرمایا من صمت نجا، جو چپ کر گیا نا وہ نجات پا گیا. من صمت نجا. اب اس حدیث کو ذہن کے اندر رکھنا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا من صمت نجا، جو چپ کر گیا وہ کامیاب ہو گیا. لیکن اگلے جملے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا الصمت حکم، الصمت حکم، خاموشی اختیار کرنے میں بڑی حکمتیں ہیں. الصمت حکم، خاموشی اختیار کرنے میں بہت حکمتیں ہیں. لیکن آگے امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ فرمایا وفاعلہ قلیل، لیکن ایسا کرنے والے میری امت میں بہت مختصر لوگ ہوں گے، بہت کم لوگ ہوں گے ایسے کرنے والے. خاموش رہنے میں حکمت ہے، لیکن آپ نے فرمایا وفاعلہ قلیل، بہت کم لوگ ہوں گے. یہ خاموش رہنا کوئی آسان بات ہے؟ یہ بہت مشکل بات ہے. خاموش رہنا. من صمت نجا، جو
جو چپ کر گیا وہ کامیاب ہے، اصول بیان کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا خاموشی میں حکمت ہے، لیکن آپ نے فرمایا وفاعلہ قلیل، ایسا کرنے والے لوگ بڑے کم ہوں گے، بہت کم ہوں گے ایسا کرنے والے لوگ، اس پر عمل کرنے والے۔ اور حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر سے، عرض کیا نجات کا رستہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر مجھے نجات کا رستہ بتائیں، کس راستے پر چلوں، کس بات پر عمل کروں تو میں نجات پا جاؤں گا، اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤں گا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے کتنی باتیں ارشاد فرمائی؟ 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی امسک علیکا لسانکا، امسک علیکا لسانکا، اپنی زبان کو روک دینا، اپنی زبان کو روکے رکھنا، اپنی زبان کو روکے رکھنا۔ اور دوسری چیز کیا ارشاد فرمائی نجات کی؟ فرمایا وَيَسَعَكَ بَيْتُكَ، اپنے آپ کو گھر میں روکے رکھنا، فضول باہر نہیں جانا، کوئی کام ہو تو سمجھ آتی ہے، اپنے آپ کو کیا کرنا؟ گھر میں روکے رکھنا۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے رویا کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے اللہ کے سامنے رویا کرو۔ دوسروں پر جو آج ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں، دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا اپنے گناہوں کو یاد کر کے نہ کبھی تنہائیوں میں رویا کرو۔ وہ اپنی ہوش سے لے کر اس وقت تک مولا میں نے کیسا وقت گزارا، تنہائیوں میں کیسے گزارا، محفلوں میں کیسے گزارا، دن کی روشنیوں میں کیسے گزارا، رات کے اندھیروں میں کیسے گزارا، کن دوست و احباب کے ساتھ۔ تو امام الانبیاء نے 3 چیزیں ارشاد فرمائیں، اپنی زبان کو روکے رکھ، اپنے آپ کو گھر میں روکے رکھ، اور اپنے خطاؤں پر رویا کر اللہ کے سامنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ حضرت انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء نے فرمایا اس بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا، اس بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو۔ آپ نے فرمایا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ زبان درست نہ ہو، جب تک کہ زبان درست نہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی زبان کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ کتنے لطیف پیرائے میں امام الانبیاء نے یہ بات سمجھا دی۔ ظاہر بات ہے پڑوسی کے ساتھ سب سے پہلے اس کا واسطہ پڑے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اس شخص کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جس کا دل درست نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اس کا دل درست نہیں ہو سکتا جس کی زبان درست نہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جائے گا، کبھی جنت میں نہیں جائے گا جس کی زبان کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا الناس ثلاثۃ، لوگ 3 قسم کے ہیں۔ لوگ کتنے قسم کے ہیں؟ 3 قسم کے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا غانم وسالم وشاہب۔ غانم کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا غانم وہ ہے جس کی زبان ہر وقت ذکر سے تر ہوتی ہے، اور سالم کون ہے؟ ذکر کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زبان کو روکے بھی رکھتا ہے، زیادہ بات نہیں کرتا ہے، کوئی مقصد کی بات ہے، ضرورت کی بات ہے وہ تو کرنی ہے، لیکن لا یعنی گفتگو کرنا یہ اس کا شیوا نہیں ہے۔ وشاہب، اور تیسرا شخص وہ ہے جو ہر وقت باطل کے اندر مشغول رہتا ہے، ہر وقت باطل کے اندر مشغول رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے وہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا من سمت نجا، جو چپ کر گیا وہ نجات پا گیا، جو چپ کر گیا وہ نجات پا گیا۔ کس سے نجات پا گیا بھائی؟
کس چیز سے نجات پا گیا؟ اب یہ بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے کہ جو امام الانبیاء نے یہ ارشاد فرمایا من سمت نجا، جو چپ کر گیا وہ نجات اختیار کر گیا، نجات پا گیا۔ وہ کس سے نجات اختیار کر گیا؟ یاد رکھنا، وہ آفات سے نجات اختیار کر گیا۔ اور آفات کا وجود کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ کثرت کلام کی وجہ سے، زیادہ گفتگو کی وجہ سے، زیادہ بولنے کی وجہ سے بندہ آفات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کس میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ آفات میں۔ زیادہ بولنے کی وجہ سے بندہ آفات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلا کثرت کلام سے منع کیا گیا، بے فضول لاجانی گفتگو کرنا۔ لاجانی گفتگو کا کیا معنی ہے بھائی؟ ایک مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں۔ اس کو نبی پاک نے لاجانی گفتگو سے تعبیر کیا۔ مثلا سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ سیر کرنے کے لیے کہیں چلا جاتا ہے جی، واپس آ کر وہ ساری سیر کی روادات جو ہے نا وہ کسی کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اگر وہ بیان نہیں کرے گا تو کوئی نقصان ہوگا؟ وہ بیان نہیں کرے گا، وہاں کا ہوٹل ایسا تھا، وہاں کا کھانا ایسا تھا، وہاں وہ نہیں بیان کرے گا تو کوئی نقصان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس کو لاجانی گفتگو کہا گیا ہے۔ اس کو لاجانی گفتگو کہا گیا ہے۔ گھنٹے لگا دیں، میں وہاں گیا تھا، وہاں گیا تھا، یہ تھا، وہ تھا، فلاں تھا، ڈمکان تھا، کھانا ایسا تھا، ہوٹل ایسے تھے، رہائش ایسی تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ لاجانی۔ اگر نہیں بیان کرے گا تو کوئی نقصان نہیں۔ تو یہ کیا ہوتی ہے؟ لاجانی گفتگو۔ تو جب انسان کثرت کلام کرتا ہے، کثرت کلام لاجانی گفتگو کا ذمہ دار بھی ٹھہرتا ہے۔ پھر کبھی کبھار اس سفر میں جب بندہ بیان کر رہا ہوتا ہے نا، ملمہ سازی، مبالغہ آرائی، جھوٹ بھی آ جاتا ہے۔ اب کیا جی، اس کثرت کلام کی وجہ سے لاجانی گفتگو کا بھی مستحق بن گیا، اور دوسری اس کے جو نام اعمال میں ملمہ سازی، مبالغہ آرائی، وہ جھوٹ بھی لکھا گیا، جھوٹ بھی۔ اس لیے فرمایا کہ کثرت کلام۔ پھر اکثر کثرت کلام کی وجہ سے فوش باتیں لوگ نہیں کرتے۔ یہ جو آج لوگ ٹی وی ڈرامے دیکھتے ہیں جی، اس میں کیسی کیسی فوش باتیں ہوتی ہیں، گالیاں ہوتی ہیں، طنز ہوتا ہے، استہزاء ہوتا ہے، اگلے کو کم تر کتنی۔ تو یہ ساری کیا ہے؟ یہ وقت ضائع کرنا، یہ گناہگار بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ جو لوگ جگتے مارتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی باتیں سنتے رہتے ہیں، ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ فوش باتیں ہیں۔ تو جب کثرت کلام کی وجہ سے جو چیز وجود کے اندر آئے گی وہ فوش ہوگی، فوش باتیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوش باتوں سے بچو، فوش باتوں سے بچو، اس لیے کہ اللہ کو فوش باتیں پسند نہیں ہیں۔ فوش باتوں سے بچا کرو، اللہ کو فوش باتیں پسند نہیں ہیں۔ پھر جب انسان کثرت کلام کرتا ہے، کثرت کلام، پھر کبھی کبھی اکثر، آج تو اکثر معاشرہ اس چیز سے پورا نا لان تان کرتے ہیں، لان تان۔ امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا یکون المومن لعانا، لا یکون المومن لعانا، لعنت کرنے والا کبھی مومن نہیں ہو سکتا، لعنت کرنے والا کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ آج کتنی آسانی کے ساتھ معاشرے میں لوگ ایک دوسرے پر لان تان کر رہے ہوتے ہیں، کتنی آسانی کے ساتھ۔ فرمایا لان تان کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر کثرت کلام کی وجہ سے استہزاء نہیں ہوتا بھائی، مذاق نہیں ہوتا، اگلے کو گھٹیا ثابت کر رہے ہوتے ہیں، کم تر ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے عیب کو ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی آدمی کسی سے مذاق مت کرے، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق مت اڑائے۔ یہ عرش والے نے کہا، اللہ نے فرمایا قرآن میں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو نا کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو ایک دوسرے کا مذاق مت اڑایا کرو۔ اب یہ جتنی چیزیں میں نے گنوائی ہیں، مجھ سمیت ہم سب نے دیکھنا ہے کہ ہماری روزانہ کی زندگی ان چیزوں سے خالی ہے کہ پورے روزانہ کی زندگی، چاہے وہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں۔ دیکھو میرے بھائی، آج محفلیں جو مزین ہوتی ہیں نا، بوڑھوں کی محفلیں دیکھ لو، جوانوں کی محفلیں دیکھ لو، خواتین کی محفلیں دیکھ لو، وہ ان چیزوں سے پر ہوتی ہیں کہ نہیں؟ یقین کرے کہ
حال احوال کے بعد تو بندے کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے. آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، اہل و عیال ٹھیک ہیں، کاروبار ٹھیک ہے، بس اس کے بعد کیا بات ہے؟ ہماری محفل مزین فلاں ایسا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے جی، آج کل کس حالات کے اندر ہے، وہ جی وہ تو ایسا ہے، بس ساری رات اسی پر چلتی رہے گی ساری. تو یہ کثرت کلام کی وجہ سے، اسی لیے قرآن نے فرمایا، میں نے بتایا نا کہ جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، جسم کے جتنے اعضاء ہیں، سارے اعضاء سے اللہ نے جو فوقیت بخشی ہے وہ زبان کو بخشی ہے. زبان کو بخش کیوں؟ اس کی اطاعت کی وجہ سے بندہ جنت میں جائے گا. اس کی اطاعتی کی وجہ سے بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، لیکن اس کا گناہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کلام کی وجہ سے منع فرمایا. اس میں استہزاء بھی آ جاتا ہے اور قرآن نے اس سے روکا، اور کثرت کلام کی وجہ سے منع فرمایا. کیوں؟ غیبت ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ غیبت. آج کوئی مجلس ایسی ہے جو غیبت سے خالی ہو؟ کوئی مجلس ایسی ہے؟ علماء کی مجلس دیکھ لیں، صوفیاء کی مجلس دیکھ لیں، عام انسانوں کی مجلس دیکھ لیں، بوڑھوں کی مجلس دیکھ لیں، جوانوں کی، عورتوں کی، کوئی ایسی مجلس نہیں ہے الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. ورنہ ساری مجالس کثرت کلام کی وجہ سے جو ایک چیز وجود کے اندر آتی ہے نا، وجود کے اندر وہ ایک چیز ہوتی ہے غیبت. اور قرآن نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. اللہ اکبر. ایک حدیث آج میں نے پڑھی اور خدا باز شاید ہے رونگٹے کھڑے ہو گئے. امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ فرمایا موسیٰ، جو بندہ دنیا میں غیبت کرتا ہے نا، غیبت اس سے توبہ کر لیتا ہے. غیبت کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے. اللہ نے فرمایا سب سے آخر میں اس کو جنت میں بھیجوں گا. دیکھ لو، غیبت کی ہے پر توبہ کر لی ہے، سب سے آخر میں جنت میں بھیجوں گا، لائن لگا دوں گا جس نے ایسے کام کیا. اور جو غیبت کرتا ہے، غیبت توبہ نہیں کرتا، اللہ نے فرمایا جہنم میں سب سے پہلے اس کو بھیجوں گا. جہنم میں کیا کروں گا؟ سب سے پہلے، اللہ اکبر، جہنم میں بھیجوں گا. غیبت کے 3 اسباب ایسے ہیں، غیبت کے 3 اسباب ایسے ہیں. شیطان، ابلیس بڑا خوبصورت کر کے انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور بندہ اس کو غیبت سمجھتا ہی نہیں ہے. بندہ اس کو غیبت ہی نہیں سمجھتا. 3 اسباب ایسے ہیں غیبت کے. حالانکہ غیبت والے کے متعلق کیا فرمایا؟ امام الانبیاء نے فرمایا غیبت والا بندہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اگر اس نے توبہ کر لی، سب سے آخر میں جنت میں بھیجوں گا. دنیا میں توبہ کر لی، یاد نہیں کروں گا آج کے بعد، سب سے آخر میں بغیر توبہ کے. فرمایا جہنم کے اندر اللہ ڈال کے وہ سزا اس کی پوری کریں گے. اللہ معاف کرے. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، 69 گنا زیادہ ہے. اور وہاں کوئی کلام کوئی بھی نہیں سنے گا اللہ کلام. پھر اللہ کہے گا میں نے آنکھیں نہیں دی تھی؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، 2 آنکھیں نہیں دی تھی، 2 ہونٹ نہیں دیے تھے. وہدیناہ النجدین، 2 راستوں کی رہنمائی نہیں کی تھی، برائی کا اور نیکی کا. شیطان بڑا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے. پہلا سبب کیا ہے جی؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے جی، اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں بڑا تعجب ہے جی، مجھے تعجب ہے، میں تو گناہگار ہوں، وہ بندہ اس سے گناہ سرزد ہو گیا. داڑھی والا ہے جی، مولوی ہے جی، فلان ہے جی، شب زندہ دار ہے جی، حاجی ہے جی. تعجب ہے مجھے اس بات کہ میں تو گناہگار ہوں، اس سے گناہ سرزد ہو گیا. پھر اس کا نام لیتا ہے، پھر اس کا کیا کرتا ہے؟ نام لیتا ہے، تعجب. یہ غیبت کا پہلا سبب ہے. یہ غیبت کا ایک اصول تو قرآن نے سمجھا دیا کہ انبیاء معصوم ہیں، باقی کوئی گناہوں سے معصوم نہیں ہے. کوئی معصوم ہے؟
میرے بھائی گناہوں سے کوئی معصوم نہیں ہے، ہر بندہ گناہ کا پتلا ہے اور ہر بندے سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے تعجب ہے مجھے، میں تو گناہگار ہوں، اس سے گناہ، پھر اس کا نام لیتا ہے۔ یہ غیبت کا پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب ہے، ایک بندہ کہتا ہے یار فلاں بندہ اس کام میں مبتلا ہے، مجھے بڑا دکھ ہے، مجھے شفقت کے ساتھ، کہ کیا کہتا ہے، اور حقیقی معنی میں اس کی شفقت بھی ٹھیک ہے، وہ اس چیز کے اندر مبتلا ہے، اگر وہ اس سے پیچھے نہ ہٹا تو برباد ہو جائے گا۔ اگر اس کا نام لے لیا نا اس نے تو یہ بھی غیبت ہے۔ نام لے لیا اس نے، اس کی شفقت ہے نا تو اس کا نام نہ لے، نام اس کا نہیں لینا، ہاں اس کے لیے تنہائیوں میں دعا کرے، لیکن اگر اس نے یہ کہہ کر مجلس میں کہ فلاں بندہ ہے، اس کا نام بھی لے لیا، وہ فلاں اس کام میں مبتلا ہے، وہ برباد ہو جائے گا، یہ بھی کیا بن جائے گی؟ یہ بھی غیبت بن جائے گی۔ اور ایک بندہ، یہ دوسرا سبب ہے۔ اور تیسرا سبب کیا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے معاذ اللہ کے لیے غضبناک ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ فلاں بندے پر جو میرا غصہ ہے نا یہ اللہ کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے اندر اس نے کوئی برائی دیکھ لی، اب وہ مجلس میں اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ میں غضبناک ہوں، غصہ ہوں تو اللہ کے لیے، پھر اس کا نام بھی لے لیتا ہے، یہ بھی غیبت ہو جائے گی۔ ہاں اگر وہ نام نہیں لیتا، یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرو بھائی، یہ غیبت نہیں ہوگی، لیکن جب نام لے لیا، چاہے وہ شفقت ہو، ہمدردی ہو، اللہ کے لیے غضبناک ہو، لیکن اس کا نام لے، یہ غیبت کے 3 اسباب ہیں۔ شیطان کتنے خوبصورت کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، ہم سارے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور غیبت کثرت کلام کی وجہ سے، امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ کثرت کلام کی وجہ سے بندہ غیبت میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور پھر غیبت کے متعلق کیا ہے امام الانبیاء نے فرمایا؟ الغیبت اشد من الزنا، الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بڑا گناہ ہے غیبت۔ مسجد میں بھی ہو رہی ہے، مدرسے میں بھی ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے۔ اور امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ الغیبت اشد من الزنا، مبالغے کا صیغہ استعمال کیا کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ زنا اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اللہ سے توبہ کر لے گا، لیکن غیبت کیوں سخت ہے؟ جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا اللہ بھی اسے معاف نہیں کرے گا، یہ اتنا بڑا گناہ۔ تو کثرت کلام کی وجہ سے جو چیزیں وجود میں آتی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے غیبت نہیں کرنی۔ اور کثرت کلام کی وجہ سے ایک اور چیز وجود کے اندر آتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ چغل خوری۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ چغل خوری۔ چغل خور کا مین مقصد کیا ہوتا ہے؟ چغل خور کا مین مقصد ہوتا ہے 2 بندوں کو آپس میں لڑانا، یہ چغل خور کا یہی مطلب ہوتا ہے نا۔ آج کتنی چغل خوریاں ہم کرتے ہیں، پھر ہمارے گھروں میں کتنے فتنے آ جاتے ہیں، کتنے فساد آتے ہیں، بہن کے ساتھ ٹکر جاتی ہے، بھائی کے ساتھ ٹکر جاتا ہے، جی اولاد والدین کے ساتھ تو بنیادی کیا چیز ہوتی ہے؟ چغل خوری۔ اور مین مقصد چغل خور کا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے لڑانا۔ اور چغل خور کے متعلق بھی بڑا سخت حکم ہے امام الانبیاء کا، کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور بھی کبھی جنت میں نہیں جائے گا، جب تک کہ اللہ اس کو سزا نہ دے دے، جنت میں نہیں جائے گا، اللہ اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حماد بن سلمہ ایک محدث گزرے ہیں بہت بڑے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک بندہ بازار میں غلام بیچ رہا تھا، تو ایک خریدنے والا خریدار آیا، تو اس نے کہا اس کے اندر کوئی عیب ہے؟ پوچھتے تھے نا خریدار، اس غلام میں کوئی عیب ہے؟ اس نے کہا بھائی اس کے اندر کوئی عیب نہیں، بس ایک عیب ہے، یہ چغل خور ہے۔ اس نے کہا خیر میرے چغل خور ہے نا، کیا کر لے گا؟ تو وہ جب لے کے گیا نا، خرید لیا اس نے، لے کے گیا نا تو بہت زیادہ اس سے کام کروانے لگ گیا، تھک ہار جاتا، وہ کہتا غلام میں نے خریدا، کام کرو،
اس نے کہا اچھا. اب وہ جو وصف بیان کیا تھا نا بیچنے والے نے, اب اس نے کہا میں اپنا وہ وصف تو استعمال کروں. وہ بڑا بندہ تھا جس نے خریدا, بڑا کاروباری بزنس مین بندہ تھا, بیوی بھی اس کی صاحب منصب تھی. اب وہ دیکھا نا اس نے کہ یہ تو بہت کام کرواتا ہے. ایک دن وہ اندر چلا گیا اس کی بیوی کے پاس, کہنے لگا میم آج کل آپ کا خامد لیٹ آتا ہے, خیر ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا. اس نے کہا دوسری شادی کے چکر میں ہے, دوسری شادی کرنے لگا ہے, خیال کرنا. وہ جب رات کو گھر آیا نا اس نے دیکھا بیگم کا موڈ خراب ہے, ادھر سے اس کے پاس چلا گیا, کہنے لگا خیال کرنا وہ تجھے مارنے کے چکر میں ہے. اس کو خامد کو یہ کہتا ہے تجھے مارنے کے چکر میں ہے, آج ذرا دھیان سے سن. پھر اس نے کہا نا اب وہ دوسری شادی کر رہا ہے تو اس کا کچھ سطح بات بھی مجھے بتاؤ. اس نے کہا تم ایسے کرو, اس طرح لے کے نا اس کے کچھ بال مجھے کاٹ کے دے دو, کاٹ, تاکہ میں ان پر کسی سے عمل کرواؤں گا. تو ادھر خامد کو کیا کہتا ہے کہ آپ دھیان سے سونا. وہ جب لیٹا نا, اب وہ اندر سے تو نہیں سویا تھا, وہ دیکھا نا کچھ دیر کے بعد بیوی آئی اس طرح لے کے. اس نے دیکھا یہ تو اس کی بات بالکل ٹھیک ہے, بہرحال لڑائی ہوئی تو اس نے اس طرح سے اس کو مارا تو وہ قتل ہو گئی. اس بیوی کے خاندان والوں نے اسے قتل کر دیا, دونوں خاندان آپس میں. یہ لکھا ہے وہ محدث نے واقعہ. تو چغل خور کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ دونوں کو کیا کر دینا, لڑانا. تو امام الانبیاء نے فرمایا لا يدخل الجنت, جنت میں داخل نہیں ہوگا نمامن, چغل خور جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. چھٹے کلمے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بکا شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. تو مولا استغفار کرتا ہوں اس شرک سے بھی جو میں نے جان بوجھ کر کیا, اور اس شرک سے بھی جو میں نے لا علمی کے اندر کیا. تو عنہ, مولا میں سب سے توبہ کرتا ہوں. وتبرأت, اور برات کا اعلان کرتا ہوں, من الکفر والشرک والکذب, جھوٹ سے, والکفر والشرک والکذب والنمیمت, چغل خوری سے, والفواحش, یہ فضول و فوش باتوں سے, والمعاصی والبدعت, اور بدعت سے, والمعاصی, اور ہر قسم کے گناہ سے. واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, مولا میں اقرار کرتا ہوں کہ تیری ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, کوئی الہ نہیں ہے, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, کوئی غائبانہ پکارے سننے کے لائق نہیں ہے, صرف اور صرف تو ہے, اور محمد الرسول اللہ تیرے آخری پیغمبر ہیں. تو امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا کثرت کلام کی وجہ سے یہ ساری چیزیں وجود کے اندر آتی ہیں. تو ساری چیزوں کا علاج کیا بتا دیا؟ من سمتا نجا, من سمتا نجا, کہ خاموشی اختیار کرنے میں نجات ہے. اس لیے جب ہم کثرت کے ساتھ گفتگو کریں گے تو یہ ساری چیزیں آئیں گی. اس میں جھوٹ بھی ہوگا, اس میں لان تان بھی ہوگا, اس میں گالی بھی ہوگی, اس میں غیبت بھی ہوگی, اس میں چغل خوری بھی ہوگی, اس میں دوسری کے حقارت بھی ہوگی. یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہم سے راضی کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کیسے راضی ہو بھائی؟ ہم نے کبھی اللہ کو راضی کیا ہے یا راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ ایک ہوتا ہے راضی کرنا, ایک ہوتا ہے کسی کو راضی کرنے کی کوشش کرنا. ہم تو کوشش تک بھی ابھی نہیں پہنچے میرے بھائی, کوشش تک بھی نہیں پہنچے. یہ اللہ کی نعمتیں ہم روزانہ استعمال کر رہے ہیں, یہ اللہ کی شفقت نہیں ہے, یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے. یہاں تاجر لوگ بیٹھے ہیں جی, ملازم لیٹ آئے یا نہ آئے, دوسرے دن وہ کیا کہتا ہے, لیٹ آ جائے تو کیوں لیٹ آئے, کل کیوں نہیں آئے. 2-4 دفعہ ایسے کرے تو وہ اپنی دکان سے اسے باہر نکال دیتا ہے, دفتر سے باہر نکال دیتا ہے. غفلت میں زندگی گزارتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے, کبھی اس چھت کے نیچے اللہ نے پانی روکا ہے, کھانا روکا ہے؟ ہم تو ملازم کو کان پکڑا کے رکھ دیتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت دیکھو, یہ اس کی شفقت نہیں ہے, یہ اس کی مہربانی نہیں ہے, یہی اس کی شفقت ہے, یہی میرے بھائی اس کی مہربانی ہے. تو قرآن کیا کہتے ہیں, الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں دی ہیں؟ تو الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین, زبان نہیں دی ہے؟ یہ اس سے پوچھو
جس کی زبان میں قوت گویائی نہیں ہے، زبان تو ہے پر بولنے کی سکت نہیں ہے، یہ اس سے پوچھو زبان کی قدر۔ اللہ رب العزت نے الم نجعل لہ عینین، دو آنکھیں دیے، ولسانا وشفتین، زبان دی ہے، دو ہونٹ دیے، وہدیناہ النجدین، اور دو راستے میں نے دکھا دیے ہیں۔ اس راستے پر چلو گے تو گمراہی ہے، اس راستے پر چلو گے تو عذاب ہی عذاب ہے، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں۔ اور دوسرا راستہ اللہ رب العزت نے نیکی والا بتا دیا کہ یہ نیکی والا راستہ ہے، اس راستے پر چلو گے تو خوشنودی خوشنودی تمہیں حاصل ہوگی، دنیا کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی، آخرت کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ اصل بات تو میرے بھائی تقریر کا جادو جگانا مقصود نہیں ہوتا، اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ایک فکر نصیب ہو جائے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ جب فکر نصیب ہو جائے گی نا تو پھر سارے راستے پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ وہ طلب ہوتی ہے نا، طلب، جب طلب انسان کے اندر آ جائے گی نا تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھول دیں گے۔ جب تک طلب نہیں ہوگی نا، طلب، تو کچھ بھی ہو جائے اس کے لیے راستے نہیں کھولیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔